الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففنا بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کا دوسرا اہم واقعہ پڑھیں گے، آیت نمبر 32 سے آگے پڑھیں گے۔ ان چند آیات میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو انداز بیان اختیار کیا ہے، بالکل اسی اعتبار سے ایک سٹوری ہم کو سنائی۔ سٹوری دو ساتھیوں کی، دو نیبرز کی یا دو فرینڈز کی جو ساتھ میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو مختلف حالات میں رکھا تھا، اور ذاتی اعتبار سے بھی ان دونوں کی ایمانی کیفیات الگ الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سٹوری بیان کرتے ہوئے ہم کو ایک بہت اہم سبق سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی عجیب و غریب انداز سے اس سٹوری کے حقائق، اس واقعے کی تفصیلات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو آج 1400 سال بعد کتنی ریلیونٹ اور کتنی پرفیکٹ ٹیچنگز ہیں قرآن کی، اور کیا بہترین ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان کو زندگی گزر بسر کرنے کے لیے۔ اگر انسان ان تعلیمات پر عمل کرے تو بہت آسانی سے خود کو اس فتنے کے دور میں بچا سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کا قصہ کیوں نہیں آپ بیان کرتے، ان دو آدمیوں کی مثال کیوں نہیں بیان کرتے؟ جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی پراپرٹی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے دنیا کے اندر دو باغ بنائے تھے۔ ان باغوں کی کیا خصوصیت تھی؟ من اعناب، وہ انگور کے باغ تھے، ایک قیمتی اور اچھا فائدہ مند فروٹ اس کے باغ تھے۔ وحففناہما بنخل، اور اس کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے پیڑ لگائے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے پہ کچھ عنایات کیے تھے، کچھ انعامات فرمائے تھے، دنیاوی اعتبار سے اس کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس نوازش کو بیان کرتے ہیں، ہم نے اسے دو باغ دیے تھے، اور چھوٹے موٹے باغ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے باغ تھے، انگور کے باغ تھے، اور کیسے خوبصورت باغ تھے کہ اس باغ کی جو چار دیواری ہوتی ہے، جو باؤنڈری وال ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کے اعتراف میں کھجور کے درخت اس کو دے دیے تھے۔ تو اس کے پاس دو قسم کی پیداوار ہوگی، ایک تو انگور اس کے باغ میں لگتے ہیں، کھجور کے درخت اللہ نے اس کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اس کے علاوہ ان باغوں کے بیچ میں جو ایریا پڑتا تھا اس میں ہم نے مختلف قسم سے کھیتی اس کو عطا کی تھی۔ یعنی اگر پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ اچھی اور زرخیز زمین دی تھی، فرٹائل زمین دی تھی، جہاں سے اس کو بہت سی پیداوار ہوتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا، صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے اس پہ ایک نوازش کر دی، ایک نعمت عطا کر دی، اس کو باغ دے دیے، ہم کنٹینیوس اس پہ رحمتیں برساتے جاتے تھے، چنانچہ ہر سیزن میں کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، اس کی فصل ضائع نہیں ہوتی تھی، اس کا جو ہارویسٹ تھا ہمیشہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور کبھی بھی پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ اس کی پیداوار باغوں کی بہت اچھی ہوتی تھی، خواہ وہ انگوروں کی پیداوار ہو، کھجور کی پیداوار ہو، یا جو اس نے کھیتی لگائی ہے اس کی پیداوار ہو۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اللہ تعالیٰ اپنی نوازش بتاتے ہیں اس ہارویسٹ کے لیے، اس باغ کو سرسبز رکھنے کے لیے، اس کی پیداوار کو ہمیشہ مسلسل طور پہ جاری رکھنے کے لیے ہم نے اریگیشن کا سورس باغوں کے اندر اس کو مہیا کیا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان میں ایک نہر جاری کر دی تھی۔ مین مسئلہ ایک کسان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ کاشت جو ہے میری، اس کو پانی کیسے پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس پہ نوازش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو باغ دیے تھے، فرٹائل زمین تھی، اور اریگیشن کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا تھا، اس اعتبار سے کہ ان باغوں کے بیچ میں ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی چھوٹے سے باغ نہیں تھے، ایک بہت بڑا لینڈسکیپ تھا جو اس کے احاطے میں تھا۔ اس میں دو طرفوں میں انگور کے باغات تھے بڑے بڑے، اس کے چاروں طرف کناروں پہ کھجور کے درخت لگے تھے، بیچ میں ایک بہت اچھی سی نہر بہتی تھی جس کے آس پاس کچھ اس نے کھیتی لگائی ہوئی تھی اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرات مفسرین نے یہاں پہ مختلف تفاسیر فرمائی، ایک یہ کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے بہت سے اعتبار سے اس باغ میں فروٹس ہوتے تھے جن کے اس کو اچھا خاصا ہارویسٹ ہوتا تھا، اس سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی استعمال کرتا تھا، فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ اور دوسری تفسیر یہ فرمائی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس آمدنی کے اور بھی بہت سارے ذرائع دیے تھے، یہ اس کے ایسٹس میں سے ایک نایاب ایسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے نوازا تھا، اس کے اور بھی بہت ساری انویسٹمنٹس تھی جہاں سے اس کو مالی اعتبار سے اچھا خاصا فائدہ آتا تھا۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے پہ اپنے انعامات کو بیان کر رہے ہیں تو انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہی اصلی چوزن ون ہوگا، یہی تو اسپیشل ہوگا ان دو دوستوں میں سے جن کی بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح، دنیا میں کوئی بھی چیز پیچھے نہیں رکھی، اس کو اتنی بڑی زمین اللہ نے دے دی، اس میں اتنی اچھی پیداوار ہے، اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن اب اگر ہمیں حدیث پاک کے مفہوم پہ غور کریں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکھی کے ایک پر کے برابر ہوتی، مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، ما سقى کافرا منہا شربۃ الماء، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کفار کو، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی کو مل جائیں، یہ اس کے سچے ہونے کی، اس کے ایمان والے ہونے کی، یا اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے اعتبار سے کی ہے، اور دراصل یہی انسان کا امتحان ہے۔ جس کو دنیا دی جاتی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ مال حاصل کر کے اللہ کا کتنا شکر گزار بنتا ہے، اور جس سے دنیا لی جاتی ہے یا جس کو دنیا سے دور رکھا جاتا ہے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ تنگی کے حالت میں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور کتنا صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کو بیان کیا، اس کے بعد اس بندے کا رد عمل بتایا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جنت میں یعنی اپنے باغات میں داخل ہوا اس حال میں کہ اپنی نفس پہ ظلم کر رہا تھا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں دیکھ کر اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر پھٹ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا باغی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں اپنے باغات میں داخل ہوتا تھا، اپنی پراپرٹی میں داخل ہوتا تھا، اپنے ایسیٹس پہ نظر مارتا تھا کہ اپنی نفس پہ ظلم کرتا تھا، اور کہتا تھا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور کہتا تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے، اتنا میرا بہترین باغ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ایسا سرسبز اور شاداب ہے، ایسی میری زبردست آمدنی کے سورسز ہیں، میرا گمان نہیں کبھی یہ چیزیں خراب ہو سکتی، میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسا وقت کبھی آئے گا کہ میری اسٹیٹ خراب ہو جائے گی، میری پراپرٹی خراب ہو جائے گی، میرا باغ پھل دینا بند کر دے گا۔ اور جب انسان اس طریقے سے دنیا کے اندر گم جاتا ہے اور کھا کھا کے پھٹ جاتا ہے اور مال اور دولت کا نشہ اس کے سر پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کے عقائد میں انٹر ہوتا ہے، اور وہی اگلا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد جب اس نے یہ سوچنا شروع کیا اور اپنی سوچ کو اس طرف دوڑانا شروع کیا کہ میرا باغ اتنا زبردست ہے، پانی کا سامان میرے ادھر نہر بہتی ہے، اور باقی جو کھیتی کے اعتبار سے ضروریات ہیں وہ میں پوری کر دیتا ہوں، فرٹیلائزرز ٹائم پہ دیتا ہوں، انسیکٹیسائڈ سپرے کر لیتا ہوں، میرا نہیں گمان کہ کبھی میرا باغ خراب ہو سکتا ہے۔ جب اس عقیدے پہ آ گیا، اپنے مال پہ نظر آ گئی، اپنی کوششوں پہ نظر آ گئی، دنیاوی اسباب پہ نظر آ گئی، اور انہی پہ اس کا ایمان بیٹھ گیا، تو اگلی سٹیپ پہ کیا کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں گمان کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ جب میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، میرے پاس سارے ریسورسز ہیں، میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا، تو کب میرا خاتمہ ہوگا، کب قیامت آئے گی؟ نہیں، جو میں یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہا ہوں یہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے قائم رہے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور ہاں اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس جانا بھی پڑا، چلو بوڑھے ہو کے بہت دیر کے بعد کبھی موت آ بھی گئی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس اس سے بھی بہتر نوازا جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا جاتا ہے اور اللہ کو بلا بیٹھتا ہے اور اسی مال و دولت کو اپنا مقصد بنا دیتا ہے، پھر انسان کے ذہن کے اندر ایک ڈیلیوژن آف گرینڈیور آ جاتا ہے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، تبھی اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی دنیا کے اندر بہت سے ایسے سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، عہدے دار ہیں، ان سے جب حال و احوال پوچھا جائے، ان کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ایسے بڑے اکڑا کر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، اور یہاں تک انسان منصوبے بناتا ہے کہ بچوں کی تو کوئی ٹینشن نہیں، ان کے لیے میں نے بینک اکاؤنٹس بالکل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اب اپنے پوتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہاں سے میں بینک بیلنس جمع کروں، ان کے بارے میں کس غریب کا گلا کاٹوں، ان کے بارے میں کس سے اپنے سودی نظام کو میں کس کو پھنسا کر اس سے پیسے وصول کروں۔ اس طریقے کی جب انسان کی سوچ بن جاتی ہے تو وہ دنیا کو اپنا مقصد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا نقشہ کھینچتے ہیں، ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ انسان پھر قیامت کا منکر ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس نے اس دنیا کے پیچھے اپنا دین ایمان بیچا ہوتا ہے، اس نے اپنی کنسائنس بیچی ہوتی ہے، اس نے اپنے پرنسپلز بیچے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں آگے کہیں چلا گیا تو شاید برائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے اپنے سرمایے کو جمع کرتا رہے، اور اس کوشش میں وہ آخرت کو ایسا بلا بیٹھتا ہے اور اپنے ڈیلیوژن آف گرینڈیور میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے کبھی کسی غریب پہ تھوڑا احسان کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے اللہ کے پاس واپس جانا بھی پڑا اور مجھے کبھی اللہ کے پاس واپس لے بھی جایا گیا تو اس سے بہتر مجھے نوازا جائے گا، وہ اس لیے کہ میں نے فلاں موقع پہ اچھا کام کیا تھا، میں نے فلاں موقع پہ فلاں غریب کی مدد کی تھی، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سرمایہ کو اکٹھا کرنے میں میں نے کتنے غریبوں کے پیٹ پہ لات ماری تھی، اس سرمایہ کو جمع کرنے میں میں نے کتنی بار ناحق
فیصلے کیے تھے، میں نے کتنی بار اپنے پرنسپلز کو اور صحیح ایمان والے کے اصولوں کو توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس دنیا میں جو آج کل مادہ پرستی کا دور ہر چاروں طرف دیکھا جاتا ہے، انسان کے اصلیت اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب انسان اس طریقے کے عقائد کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اس ساتھی نے پھر اپنے ساتھی سے کہا اس حالت میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، پھر انسان کا جو تخلیق ہے اور انسان کی جو نیچر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی مال کم ہے اس کو وہ اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، جس کے پاس بھی اولاد کم ہے، جس کے پاس بھی فالوئنگ کم ہے، وہ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، بس دنیاوی کامیابی کو ہی اصل کامیابی کا معیار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی آگے تفصیل بیان کرتے ہیں، قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس نے اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی کا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت نوازا تھا، ہر اعتبار سے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، اس کے مختلف ذرائع آمدنی تھے جو ہمیشہ اس کو پوری آمدنی سے نوازا کرتے تھے۔ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ ایمان والا تھا، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اسے ایک امتحان میں مبتلا کر دیا تھا، اور امتحان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے مال کی ویسی روانی نہیں ملی تھی، مالی اعتبار سے بہت تنگ دست تھا اور کمزوری کے حالات میں رہ رہا تھا، لیکن کیونکہ ایمان والا تھا، ایمان کی فکر کرتا تھا اور سمجھتا تھا کس طریقے سے انسان ایمان سے اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے۔ اپنے ساتھی کی یہ باتیں سن کے اس نے اسمیل کر لیا کہ شاید اس کے اندر دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے اور اللہ کو بلا بیٹھا ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اسی سرمایہ کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ چنانچہ وہ ساتھی جو دنیاوی اعتبار سے غریب تھا، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس سے کہتا ہے، دعوت دیتا ہے اس کو حق کی، اس حال میں کہ گفتگو کر رہے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کسی وقت باغ کے کنارے چل رہے ہوں یا کہیں جا رہے ہوں اور باتوں میں یہ بات چلی ہو، تو یہ جو انسان ہے مالدار، یہ اپنے مال اور دولت کو اس کے سامنے بار بار جو اترا رہا ہوگا اور ایروگنس دکھا رہا ہوگا، دیکھو میں کتنا مالدار ہوں، دیکھو میرے پاس کتنا ساز و سامان ہے، کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور اگر مجھے اللہ نے بلا بھی لیا کہ یہاں مجھے نوازا ہے آگے بھی مجھے نوازے گا، تو یہ ایمان والا ساتھی اس کی فکر کرتے ہوئے اس کو سمجھاتا ہے، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو انکار کرتا ہے، تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور پیدا کیسے کیا؟ من تراب، تجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، اللہ تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا ہے۔ انسان کا جو بیسک کمپوزیشن ہے، جو بیسک منرلز اور ایلیمنٹس اس کے تخلیق میں استعمال کیے گئے، وہ تو سب مٹی کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی حقیقت بظاہر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زندگی کی شروعات وہ پانی کے گندے قطرے سے کی ہے، انسان کو اپنی بیسک آئیڈینٹی یاد دلائی جا رہی ہے، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک چنگا بھلا انسان بنا دیا۔ آج تو اتراتا ہے، آج تو اپنی پراپرٹی کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، آج تو اپنے ایسیٹس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ وہ دوست اسے کہہ رہا ہے، اے میرے دوست، تو کیا اس رب کی ذات سے انکار کرتا ہے، اس رب سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پانی کے گندے قطرے سے بنایا، اس کے بعد تجھے ایک ٹھیک ٹھاک اچھا بھلا انسان بنا دیا کہ تیرے ہاتھ پیر چلتے ہیں، تیرا دماغ چلتا ہے، تیرا ذہن چلتا ہے، اسی اعتبار سے تو سب یہ کاشت کرتا ہے، تو اپنے بزنس سنبھالتا ہے، تو اتنے زیادہ مال کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے بعد آگے فلورش کرتا جاتا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، اب یہ انسان اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، لیکن میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں، میرا تو یہ خیال ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، میں چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، میں تنگدستی کی حالت میں ہوں یا مال کی فراوانی ہو میرے اوپر، میں تو بس اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہاں پہ ایک بات بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے حالات کو بیان کیا، اور ان حالات کو بیان کرنے کے بعد اس بندے کا رد عمل بیان کیا۔ وہ رد عمل کیا تھا کہ وہ دنیاوی مال میں، دولت میں اور اپنی جو پراپرٹی ہے اس میں گم ہو گیا تھا، سارا وقت، ساری صلاحیت اور ساری محنت بس اسی کو بڑھانے میں لگا رہتا تھا اور اسی سے بڑی بڑی امیدیں باندھے بیٹھا تھا۔
اس کے برعکس اس کا ایک دوست تھا، ایک ساتھی تھا جو مالی اعتبار سے کمزور تھا لیکن اللہ پر ایمان لاتا تھا، اس کا عقیدہ صحیح تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا، ہر اعتبار سے اپنی امیدیں اللہ سے جوڑتا تھا، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی مسئلے میں حاجت روا مشکل کشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے، اپنے ساتھی کو جب یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس سے کہتا ہے کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، میں ہرگز اپنے رب سے شریک نہیں کروں گا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو ثانی نہیں ٹھہراؤں گا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اس سے پہلے جو ہم نے اس کے دوست کے حالات سنے، کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، کہیں ایسا نہیں کہا گیا وہ کسی باطل دین پہ تھا، کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ کسی اور خدا کو مانتا تھا، لیکن پھر یہ کیوں اس سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ پتہ یہ چلا جب انسان اپنی پراپرٹی سے، انسان اپنے عہدے سے، انسان اپنے دوستوں سے، انسان جیب میں پڑے اپنے مال سے امیدیں وابستہ کر دے اور اس پر یقین مستحکم کر دے کہ میرے آگے کوئی بھی مسئلہ آ جائے کوئی بات نہیں، پیسے دے کے حل کر دوں گا، میرے آگے کوئی بھی مسئلہ آ جائے کوئی بات نہیں، فلانے دوست سے فون کروا کے حل کر دوں گا، میرے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جائے کوئی بات نہیں، فلانی پراپرٹی بیچ کے میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو انسان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر اپنے مال پر چلا جاتا ہے، اپنی پراپرٹی پہ چلے جاتا ہے، اپنی یاری دوستی پر چلا جاتا ہے، پتہ چلا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، ولا اشرک بربی احدا، مال جتنا بھی ہو ہماری امید اللہ کی ذات سے ہے، اللہ چاہیں گے تو میرا مسئلہ حل ہوگا، میں جتنا بھی مال صرف کر دوں اللہ نہ چاہیں تو میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، میرے جتنے بھی بڑے بڑے کانٹیکٹس ہو، بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، جب تک اللہ نہ چاہے میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اس پرفتن دور میں انسان کی ساری امیدیں، انسان کے سارے جو معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے پہ دنیاوی اسباب پر آ کر اٹک گئے ہیں، اور اس دجالی فتنے نے ہم پہ اتنی محنت کی ہے کہ ہم اس بات کا یقین دل میں بٹھا بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو دنیاوی اسباب کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایمان سے ہم خود سے پوچھیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں کیا پہلے اللہ کی ذات پر نظر جاتی ہے یا پہلے ڈاکٹر پہ یا کیمسٹ شاپ پہ نظر جاتی ہے؟ ایمان سے ہم پوچھیں، جب مال کا مسئلہ آتا ہے تو پہلے والدین کو فون کرتے ہیں، پہلے اپنے امپلائر کو فون کرتے ہیں، پہلے اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، یا پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ مسئلہ پیش آ گیا؟ ایمان سے ہم پوچھیں، جب دنیا کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہو، کوئی سیاستی مسئلہ ہو، تو پہلے ہم اپنے کانٹیکٹس تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی دوستیاں اور یاریاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، یا پہلے اللہ کی ذات کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی ذات کی طرف رجحان ہوتا ہے تو یہ مبارک کی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو افسوس کی بات ہے۔ ہم سب اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، یہ ایک چھوٹے درجے کا شرک ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو گیا ہے۔ وہ یہ شرک ہے کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کبھی خالق دنیا کی طرف نظر نہیں ڈالتے، ہم دنیا کے اسباب کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو دراصل اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اتنا مال صرف کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم اتنے فون کروا لیتے ہیں، اتنی سفارشیں لگوا لیتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم مال کا انتظام کرتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، مکان اور گاڑیاں گروی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دراصل مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے، اور ایمان والے کی اپروچ دنیا کو یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو میں سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کروں گا، اس سے اس کی مدد طلب کروں گا، اس کے بعد میں دنیاوی اعتبار سے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کی دعوت اس کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندہ جو تھا وہ اس کو دعوت دیتا ہے، اے انسان اپنی حقیقت کو جان، تو کتنا کمزور تھا، تو پانی کا گندا قطرہ تھا، اللہ نے تجھے تخلیق بخشی، اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازا، اب تو دنیا میں پھٹ گیا، اب تو اس مال و دولت کے نشے میں گم ہو گیا۔ غور کر، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تیرا اپروچ دنیا کو ایسی ہوتی کہ اس مال و دولت کے بدلے میں تو اللہ کا شکر گزار ہوتا۔ چنانچہ وہ نیک کار ساتھی اپنے ساتھی کو سمجھاتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو کہتا کہ ما شاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ
کی رحمتیں ہیں جو مجھے یہ باغ عنایت ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پر جو یہ باغ اپنی پیداوار وقتاً فوقتاً دیتا ہے اور میرے مالی اعتبار سے اور پیداوار کے اعتبار سے میری نصرت فرماتا ہے۔ اب یہ ساتھی اس اپنے دوست کو جو اس مال کے نشے میں گم ہو گیا ہے سمجھاتے ہوئے ایک وارننگ دیتا ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، تجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے خالی ہوں، میری اولاد بھی زیادہ نہیں، تیرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، تیرے پاس نفری بھی بہت زیادہ ہے، اور نفری کی تفسیر حضرت مفسرین نے اس کی اولاد سے بھی کی ہے، اس کی امپلائیز سے بھی کی ہے کہ تیرے پاس فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تیری اولاد بہت زیادہ ہے، تجھے لگتا ہے میرے پاس سب کچھ بہت کم ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میں اپنے رب سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ تیرے باغ سے بہتر کچھ مجھے عطا کر دے۔ میں دنیاوی اعتبار سے بظاہر کمزور حال میں ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں، میں اپنے پرنسپلز کے برخلاف مال کمانے کی کوشش کروں اور میں تجھ سے حسد اور بغض کروں، ہرگز ایسا نہیں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میں اللہ سے امید لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ مجھے تیرے باغ سے بہتر کچھ عطا کرے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے اس باغ پر کوئی آفت بھیج دیں، من السماء، آسمان سے کوئی آفت تیرے باغ پر مسلط کر دیں، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پھر تو دیکھے کہ وہ ایک چٹیل میدان بن کے رہ گیا ہے۔ یہ ساتھی اپنے اس دوست کو جو مال کے تکبر میں گم ہو چکا ہے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں، میرے پاس اولاد نہیں، تو اس کا کیا غم ہے، تو اپنا خیر منا، تو سوچ سمجھ کے بات کیا کر، اس طرح دنیا کے نشے میں گم مت ہو جایا کر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ مجھے باغ عطا کر دے، اور اس میں بھی کیا بعید ہے کہ آج تو یہ لہلہاتا ہوا باغ دیکھتا ہے، یہ اونچے اونچے کھجور کے درخت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی مصیبت اور آفت تیرے باغ پہ ڈال دیں اور بالکل چٹیل میدان بن کے رہ جائے گا، جیسے کبھی یہاں پہ کوئی پیداوار ہوئی نہیں تھی۔ او یصبح ماؤها غورا، اور اس بات پہ تو غور کر، کوئی آفت نہیں بھی آئی، تیرا باغ کس دنیاوی اعتبار سے کس وجہ سے اتنا پھل پھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے کو نہر جاری کر دی ہے، تیرے اریگیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے کو پانی میسر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس پانی کو زمین کے اندر کھینچ لیں، فلن تستطيع له طلبا، پھر تم ہرگز اس کو تلاش نہیں کر پاؤ گے، جتنی بھی کوشش کرو تمہیں پانی میسر نہیں ہوگا، اور جب پانی بند ہو جائے گا تیری پیداوار خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سمجھانے کا یہ مقصد ہے، یہ ساتھی اپنے مالدار ساتھی کو سمجھا رہا ہے، تو ہرگز یہ نہ سمجھ تیرا کمال ہے، تو ہرگز یہ نہ سمجھ تیرے ذہانت ہے کہ تیرے پاس اتنا زبردست باغ ہے، یہ باغ اگر ہے تو اللہ کی عطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے تیرے پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تیرے پہ، اللہ تعالیٰ اس باغ کو سسٹین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کریٹر بھی ہیں، سسٹینر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ایسی چلائیں کہ تیرے باغ میں پیداوار بڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے موسم ایسے کیے کہ تیرے باغ میں پیداوار بڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان سے آفت آ جائے، تیرا باغ بالکل ملیا میٹ ہو جائے، اور اللہ چاہیں تیرے باغ میں جو پانی ہے وہ پانی زمین اپنے اندر کھینچ لے، پھر بھی تو تیرا باغ آخرکار ختم ہو ہی جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، لگتا ہے ایسا کہ یہ ساتھی کوئی مستجاب الدعوات تھا جس کے دل کو اس نے دکھایا تھا، اپنے مال کے نشے میں آ کر اتراتے ہوئے اس کو اس کے مال کی کمی کی اور اولاد کی کمی کے تانے دے کر اس کے دل کو دکھایا تھا، چنانچہ اس کے دل سے جو آہ نکلی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول کر لی، اور اس کے باغ پہ ایک آفت آ گئی، اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچتے ہیں آفت کا نہیں، اس مالدار کے حال کا، جب آفت آ گئی تو پھر اس پہ کیا گزری، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں اور اس کی ساری دولت جو ہے وہ عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم نے عذاب کے گھیرے میں کیسے اس کو لایا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، صبح ہوئی تو ہاتھ ملتا رہ گیا، ہائے افسوس میں نے کتنا مال خرچ کیا تھا۔ حضرت مفسرین نے اس کی تفسیر اس طریقے سے فرمائی کہ جو کسان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، وہ زمین پہ کافی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کھاد کے اعتبار سے، فرٹیلائزرز کے اعتبار سے، انسیکٹیسائڈز کے اعتبار سے، سیڈز کے اعتبار سے اور باقی انتظامات کے اعتبار سے۔ جب سب اس اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ گیا اور صبح اس نے دیکھا سب ملیا میٹ ہو چکا ہے، تو ہاتھ ملتا رہ گیا، اوہ ہو میں نے کتنی انویسٹمنٹ اس پہ کی تھی، وہی پیسہ بچا لیا ہوتا شاید کچھ نہ کچھ کام آ جاتا۔
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، صبح ہوئی تو ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو میں نے مال اس پر خرچ کیا تھا، وهي خاوية على عروشها، جبکہ وہ پورا کا پورا باغ جو ہے جو اس نے خرچ کیا تھا، جو اس میں پیڑ لگے تھے، جو اس میں پیداوار تھی، وہ سب کی سب ملیا میٹ ہو گئی تھی، وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ آخرکار انسان کو اپنی ہٹ درمی کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنے تکبر کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہوتا ہے وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جب اس نے وہ حال دیکھا اور اس نے دیکھا کہ سچ میں سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا، تب اس کو احساس ہوا ہائے افسوس، میں تو سچ میں اللہ کی ذات سے اپنے اس سرمایہ کو شریک بنا بیٹھا تھا، میں تو اس کی طرف امیدیں لگائے بیٹھا تھا، میں تو اس سے اپنے بڑے بڑے ارمان وابستہ کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی، یہ سب کچھ تباہ ہو گیا، اب اپنا فیوچر بالکل ڈارک نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ دنیاوی اعتبار سے جہاں امیدیں باندھی تھی وہاں تو کچھ بچا نہیں، ایک اللہ کو راضی کر لیا ہوتا وہ بھی نہیں، اللہ کو بلا بیٹھا تھا۔ اب کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو فرماتے ہیں اب اس سچویشن میں انسان خود کو آزمائے کہ اس سچویشن میں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے تمام انویسٹمنٹس کی ڈھیر ہو گئی، آج کل کے الفاظ میں ایسا سمجھیں کسی انسان نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگایا اور اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَكُن لَهُ فِئَةٌ، اور تمہارے لیے اس حالت میں کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اے ہٹ درم انسان تو اس لائق بھی نہیں کہ تیری مدد کی جائے۔ اے انسان جب تیرے پاس سرمایہ تھا، مال تھا، دولت تھی، فراوانی تھی دنیا کی، اس وقت میں تو اللہ کو بھلا بیٹھا تھا، اب اس حالت میں بتا جب تو بالکل بے ساز و سامان ہے، ہر اعتبار سے کنگال ہو چکا ہے، اب کون سا لشکر ہے جو تیری مدد کرے گا، اب کون سا جتھا ہے تو تیری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے عقائد کی وجہ سے، تیری ہٹ درمی کی وجہ سے تو اس لائق بھی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ تیرا دفاع کیا جائے، اور تو قابل دفاع بھی نہیں بچا، اور نہ تیرے پاس کوئی سرمایہ بچا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس موقع پر مدد کا سارا اختیار سچے اللہ ہی کے پاس ہے، اور مدد اسی کی جائے گی جو دنیاوی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ثواب دینے والا ہے، وہ خیر عقبا، اور وہ بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دوستوں کی، دو ساتھیوں کی ایک چھوٹی سی کارگزاری سنائی، ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اہم سبق یہ دیا کہ دنیاوی اعتبار سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان ایکول ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دانائی کے فیصلے ہیں، انسان کو کبھی اس میں عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ اپنے اعتبار سے دنیا میں بہتر سے بہتر لائف سٹائل اور بہتر سے بہتر اپنی زندگی گزارنے کا ساز و سامان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حلال دائرے کے اندر رہ کر، لیکن اس کے بعد جو مال میں اس سے زیادہ ہیں ان پہ کبھی حسد نہیں کرنی چاہیے، کبھی بغض نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کے بارے میں کبھی منفی رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو اپنے سے مال میں کم ہیں ان کو کبھی خود سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت انسان کے سامنے واضح کر دی کہ مال کی ڈسٹریبیوشن میں نے ان ایکول رکھی ہے، اور اس کی کبھی بھی انسان کی صلاحیت کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، انسان کی عقل مندی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، انسان کے نسل اور نسب کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں، یہ بس اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ جس کو مال دیا جائے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے کمزور حالت میں رکھیں اس کا بھی امتحان ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ جب انسان کو مال دیا جاتا ہے اور اس پہ دنیا کی فراوانی کی جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو منصبوں سے نوازا جاتا ہے، تو یہ دراصل اس کا امتحان اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا اللہ کی ذات سے امیدیں لگاتا ہے، کیا اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے علاج کے لیے بیسٹ پاسبل ہاسپٹل افورڈ کر سکتا ہے، لیکن کیا پھر بھی وہ اپنی صحت کو اللہ سے مانگتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے وہ اچھے سے اچھا مکان بنانے کے لیے بڑے سے بڑا اور مشہور سے مشہور آرکیٹیکٹ
منگوا سکتا ہے، لیکن کیا پھر بھی وہ اپنے گھر کے سکون کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے وہ بہترین سے بہترین ایمونیشن منگا سکتا ہے، اسلحہ منگا سکتا ہے، لیکن کیا پھر بھی وہ اپنے تحفظ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ یہ اس کا امتحان ہے، اور یہی وہ امتحان ہے جو آج کل کے پرفتن دور میں اس دنیا کی اکثر آبادی فیل کر رہی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو نظر اپنے ڈیفنس بجٹ پہ جاتی ہے، نظر اپنے بڑے بڑے میزائلز پر جاتی ہے اور ایمونیشن پہ جاتی ہے۔ مکان اور عمارتیں بنانے کی جب باری آتی ہے تو نظر دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس پہ جاتی ہے، انجینئرنگ فرمز پہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اپنی صحت کے تحفظ کی باری آتی ہے تو نظر بڑے بڑے ہاسپٹلز اور بڑے بڑے سائنٹسٹس کی تحقیقات پہ جاتی ہے۔ کبھی بھی انسان ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر اللہ سے اپنی حاجت نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا۔ یہی دراصل وہ شرک کی ایک چھوٹی قسم ہے جو انسانوں کے دلوں میں گھس چکی ہے۔ کیا ایمان والے اور کیا غیر ایمان والے، ہر انسان اس مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سبق سکھا رہے ہیں۔ جب اللہ کے لشکر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کی پکڑ کر لو، پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے میرا تو سب تباہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، چنانچہ کوئی نہیں دیکھتا یہ ہریکین کہاں سے آیا، یہ کیٹرینا کہاں سے آئی، یہ سونامی کہاں سے آئی۔ ہم بس یہ دیکھتے ہیں ایک بہت خوشحال آبادی تھی، بہت خوشحال بستی تھی، ایک بہت ڈیولپڈ شہر تھا جو بس اب ڈھیر رہ گیا مٹی اور پتھروں کا، اور انسان رہنے والے تھے جو خود کو بڑے ماڈرن لوگ کہتے تھے، خود کو بڑے ڈیولپڈ لوگ کہتے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے خود کو بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، بہت ایڈوانس سویلائزیشن سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آفت کے بعد اس قوم کی حال دکھاتے ہیں تو چاول کے دانوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب ان کے اوپر کوئی ایپیڈیمک مسلط کر دی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے کیڑے نے محتاج بنا دیا، ایسا محتاج بنا دیا کہ بھائی بھائی کے جنازے پہ نہیں جا سکا، بیٹا باپ کے جنازے پہ نہیں جا سکا، بالکل قرابت دار والے ایک دوسرے کی عیادت داری کے لیے نہیں جا سکے۔ شادیاں کیسی ہوئی، بالکل انسان تو ویسے ماتم نہیں بناتے تھے جس طریقے سے اس قوم نے شادیاں منائی ہیں، انسان تو اس طریقے سے کسی کے مرنے کا افسوس نہیں مناتے تھے جس طریقے سے بڑے بڑے ایونٹس پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت سے نوازا۔ تم دنیا کو اپنا مقصد بنا دیتے ہو، اصل میں ہر اس کاروان کا چلانے والا، اس کائنات کا چلانے والا تمہارا خالق ہے، اور وہ اس طریقے سے اس باریکی سے اس کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، اس طریقے سے وہ ایک ذرے ذرے پر الٹیمیٹ اتھارٹی رکھتا ہے کہ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر تمہارے پر مسلط کر دیا، اور تم نے دیکھا اکانومیز کریش ہو گئی، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی، انسانوں کے بڑے بڑی آرگنائزیشنز تھی جو بالکل روڈ پہ آ کے رہ گئی، بڑے بڑے انسان مالدار خود کو سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بالکل سیکیور سمجھتے تھے اپنے بزنس کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو ایک سٹینڈ سٹل پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یہ ایگزامپل دلاتے ہیں، اے انسان تیرے کو اصل اپنی امیدوں کو کسی اور کے ساتھ لگانا ہے، اصل اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے جو تجھے فریاد کرنی ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنی ہے، دنیا کو ہرگز اپنا مقصد نہیں بنانا ہے۔ آخر پہ ایک مختصر سی انالوجی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کی بات کی ہے، اگر ہم اس بات کو آج کل کے زمانے پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں تو آج کل بھی دنیا میں، چونکہ دنیا کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، دو دوست رہتے ہیں۔ وہ دوست کیسے ہیں؟ ایک ایمان والا ہے، ایمان والے سے مراد امت مسلمہ ہے، اللہ کے دین کو ماننے والی وہ امت ہے جو دین اسلام کو اپنا دین کہتی ہے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک کہتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، اور آپ کو اللہ کا سچا آخری رسول اور نبی مانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وہ دوست ہے جو دنیا کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، ایک وہ دوست ہے جو دنیا کی ترقیوں کو اور دنیا کی کامیابیوں کو اپنا مقصد بنا بیٹھا ہے۔ یہ دونوں اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بظاہر معلوم ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے، ان کے اوپر تو دنیا کی فراوانی ہے، ان کا جو سکہ ہے وہ دنیا میں چلتا ہے، ان کی کرنسی تو کافی زیادہ دنیا میں مانی جاتی ہے، ان کی جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہے، معروف ہے اور ایک سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اکثریت
جو ایمان والوں کی ہے، امت مسلمہ کی ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ یقیناً ہے، لیکن وہ چند مختصر خاندان ہیں جنہوں نے وہ سارا مال سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، جبراً یا کسی بھی اعتبار سے۔ اکثریت امت مسلمہ کی جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور حالات میں رہ رہی ہے۔ امت مسلمہ جو اکثریت ہے، جو عوام الناس ہے، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے کافی کمزور ہے، مال کے اعتبار سے کافی کمزور ہے، جو لٹریسی ریٹ کے اعتبار سے کافی کمزور ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ترقیاں ہو رہی ہیں ان کے اعتبار سے کافی کمزور ہے۔ تو انسان اگر غور کرے، ایک امت مسلمہ ہے، ایک ایمان والا جتھا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، اور ایک وہ جتھا ہے جو خود کو دنیا کی سپر پاور کہتا ہے، جو خود کو دنیا کا پیس کیپر کہتا ہے، جو خود کو دنیا کی سب سے ایڈوانس نیشن کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مالی اعتبار سے، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، دنیاوی تجارتوں کے اعتبار سے اور گلوبل ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، ورلڈ بینک کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے خود کو کافی سپیریئر سمجھتے ہیں، خود کو کافی مالدار سمجھتے ہیں، خود کو کافی یہ اتھارٹی میں سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام ہم چلا رہے ہیں، ہم چاہیں تو ہم فلاں ملک کو کمزور کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم فلاں ملک کی جو ایڈ ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم فلاں ملک کے اندر فلانی تجارت کو سپریس کر سکتے ہیں، اس سے ہم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک سبق دے رہے ہیں۔ ایک آخری زمانہ جب آئے گا، جب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری جو جنگ اس انسانیت پر، اور خاص کر جو اکثریت ہے یعنی نصارہ اور مسلمان، ان پر مسلط کی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل جو ڈیسائسیو بیٹل ہوگا حق اور ناحق کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ اس جنگ کو اگر ہم سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں باندھے، تو ایمان والے کبھی بھی دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے اس جنگ کو جیتنے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ جنگ کیسی جیتی جائے گی؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، علماء اکرام جو دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایمان والے خود کو اسپریچولی اسٹرینگتھن نہیں کریں گے وہ ہرگز اس جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ جب تک ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے وہ ہرگز اس جنگ کو جیت نہیں سکتے۔ سننے میں اور کہنے میں تو یہ تاریخ کے افسانے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ افغانیوں کی قوم دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے کمزور مانی جاتی تھی، مالی اعتبار سے کمزور مانی جاتی تھی، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے کمزور مانی جاتی تھی، اور دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی ڈپلومیٹک سینکشنز لگ سکتے تھے وہ اس قوم پہ لگا دیے گئے تھے۔ پھر بھی وہ ایک قوم، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دکھایا، دیکھو اس جنگ کو جیتنے کا ایک واحد راستہ ہے، اور وہ اسپریچول کنیکشن ہے جو تمہارا اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا جہان کے ان ترقی یافتہ ممالک کا ایک جتھا ان پر آ کر مسلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمسار کر کر وہاں سے مار بھگایا اور ایمان والوں کو فتح حاصل کر دی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی، اور کامیابی کیسی عجیب و غریب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا وہ منظر پھر سے دہرایا اور انسانیت کو ایک سبق دے دیا، انسانیت کے سامنے ایک اعلان کر دیا حالات حاضرہ کے اعتبار سے کہ یہ وہ لشکر ہے جو اس لشکر کی جو ترجمانی کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے مکہ پہ فتح یاب ہوا تھا۔ یہ وہ لشکر ہے جو اللہ کے دین کو ہر چیز سے سپیریئر سمجھتا ہے، اپنے ایمان کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے، اپنے ایمان کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتا ہے، اور اس پرائرٹی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو ترجیح دینے کی بنا پر ہم نے دنیا کے بڑے بڑے جو سپر پاورز تھی، دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت والے ممالک تھے، دنیا کے بڑے بڑے آرمز اور ایمونیشن والے جو فورسز تھے، ہم نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ انسانیت کو یہ سبق ہے کہ کل جو آرمیگیڈون ہونے والی ہے، جو حق اور باطل کی فائنل بیٹل ہونے والی ہے، اس میں کامیابی کا ایک واحد راستہ ہے۔ ایمان والوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایمان والے اگر دنیاوی ساز و سامان پہ نظر ڈالیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بعید ہے کہ کچھ ایٹماسفیرک چینجز ایسی کر دیں گے کہ سارے کے سارے اسلحہ میں رست لگنا شروع ہو جائے گا، زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، سارے کا سارا اسلحہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے جب اللہ نے چاہا تو آئرن ڈوم فیل ہو گیا، جس کو دنیا میں بہت مضبوط مانا جاتا تھا اور خاص طور پر منگوایا گیا تھا، ہمیں حفاظتی نظام کے لیے آئرن ڈوم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب چاہا تو ہوم میڈ راکٹس کے سامنے وہ آئرن ڈوم فیل ہو گیا۔ جب اللہ چاہیں گے بڑا بڑا اسلحہ کمزور ہو جائے گا، جب اللہ چاہیں گے ایمان والا اگر صدق دل کے ساتھ شمشیر
شمشیر اٹھائے گا تو بڑی بڑی دنیاوی اسلحات، بڑی بڑی ترقی یافتہ فورسز جو ہیں اس کے سامنے گھٹنا ٹیکیں گی، لیکن ایمان والے کو اپنے دل پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی نہ کریں، ہم دنیاوی اعتبار سے تیاری نہ کریں، ہم ایک اسٹریٹجک پلاننگ نہ کریں، ہم ہر اعتبار سے خود کو مصلح نہ کریں۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں بنتا۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہر کچھ کرنا ہے، دنیا کی ہر تیاری کرنی ہے، لیکن سر فہرست اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی نعمت ہی اس کا ایمان ہے، اور جب انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے، پھر اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ایمان والا سب سے قیمتی چیز ہی گوا بیٹھے، اس کے بعد وہ جو کچھ مرضی اکٹھا کر لے، اس کی قیمت تو کچھ نہیں رہی نا۔ تو اسی لیے ہم سب ساتھیوں کو یہ کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور خبردار خبردار بار بار خود کو یہ بات یاد دلاتے رہیں، اور بار بار خود کو اس حدیث پاک کو بار بار خود کو سناتے رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا۔ یعنی یہ دنیا بالکل بے قیمت ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈسٹریبیوشن امتحان کے طور پر کر دی ہے۔ ایمان والے کو اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ملی ہے، اور وہ اس کا ایمان ہے، وہ اس کا فیتھ ہے، وہ مونوتھیزم ہے، اللہ پر ایمان ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہترین آئیڈل ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ کچھ ایسی نایاب نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کو مضبوطی سے تھام لیں، ان کو اپنا مقصد بنا لیں، اور اپنی پرائیورٹی لسٹ میں ان کو سب سے اوپر رکھیں، تو انشاءاللہ دنیا کی ہر کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور دنیا کا ہر دشمن، ہر باطل ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔